تک نام حسین باقی ہے۔ یہ وہ 150 سال قدیمی جگہ ہے نثار حویلی جہاں سے جلوس نکلتا ہے اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا گام شاہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 150 سال سے نکلنے والا قدیمی روایتی جلوس، تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں نثار حویلی، جہاں سے لاہور کا مرکزی پروسیشن شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام 9ویں محرم الحرام کو رات 10:15 بجے برآمد ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے شبیہ ذوالجناح کی مجالس 10 دن جاری رہتی ہیں۔ اس جگہ پر مجلس کا آغاز ہوتا ہے، وہ سامنے ممبر لگتا ہے، مجلس اور سوز خوانی یہاں پر کی جاتی ہے۔ یہ حویلی جو کہ پاکستان بننے سے پہلے موجود ہے اور تب سے یہ پروسیشن یہاں سے برآمد ہو رہا ہے۔ تقریباً 150 سال سے اوپر ہو گئے ہیں یہاں سے ہی امام حسین علیہ السلام کا مرکزی شبیہ ذوالجناح جو برآمد ہوتا ہے اور وہ اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ تک پہنچتا ہے۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شبیہ ذوالجناح کی تیاری ہوتی ہے اور یہاں سے تیار ہونے کے بعد جب قنات لگ جاتی ہے اور آخر پر جب علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں، اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح یہاں سے برآمد ہوتی ہے۔ زہرا دا ویڑا وسدا جے۔ شبیہ ذوالجناح جو اپنے مقرر کردہ راستوں سے برآمد ہوتی ہے وہ یہاں سے اپنے راستوں سے ہوتی ہوئی حویلی واجد علی شاہ میں آتی ہے اور یہاں پر عزاداروں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ واجد علی شاہ کی حویلی بھی اسی طرح سے پارٹیشن سے پہلے کی موجود اور شبیہ ذوالجناح اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتی ہوئی پھر اس حویلی میں داخل ہوتی ہے۔ بس تھوڑی دیر اگلی تفصیلات جو ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہاں پر کیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آگے 9ویں محرم الحرام کو برآمد ہونے والا مرکزی شبیہ ذوالجناح بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام جیسے ہی نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے جیسے پہلے آپ کو واجد علی شاہ کی حویلی بتائی تو وہاں سے اس کو کور کرتے ہوئے ذوالجناح اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا لال کو جاتا ہے جہاں مرکزی امام بارگاہ باب الحوائج ہے اور اسی طرح سے وہ بھی قدیمی امام بارگاہ ہے۔ وہاں سے اپنا روٹ مکمل کرتے ہوئے شبیہ ذوالجناح محلہ شیعہ موچی گیٹ میں داخل ہوتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا محلہ شیعہ ہے اور ادھر سے بھی اپنے مختلف امام بارگاہوں میں ذوالجناح جانے کے بعد اسی رستے سے ہوتا ہوا سامنے مسجد کشمیریہ کی طرف جاتا ہے جہاں پر اذان شہزادہ علی اکبر دی جاتی ہے۔ آئیں آپ کو مسجد کو بھی دکھائیں۔ یہی وہ مسجد کشمیریہ ہے جہاں پر اذان دی جاتی ہے صبح شہزادہ علی اکبر کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ جو شہزادہ علی اکبر نے فجر میں عاشور کے وقت اذان دی تھی وہ اسی مسجد سے اذان دی جاتی ہے۔ شبیہ ذوالجناح اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا یہاں پر آتا ہے اور یہ وہ مسجد ہے، مسجد نواب صاحب بھی کہتے ہیں اور اس مسجد میں آ کے شبیہ ذوالجناح کو جو اسٹے دیا جاتا ہے یہاں پر ذوالجناح ریلیکس کرتا ہے فور اباؤٹ 2 آورز ذوالجناح یہاں پر رکتا ہے اور یہاں پر دوبارہ سے ذوالجناح کی صبح پھر تیاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی تقریباً 6-6:30 بجے ذوالجناح یہاں سے دوبارہ برآمد ہوتا ہے اور اپنے مقرر کردہ راستوں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے شبیہ ذوالجناح صبح جب برآمد ہوتی عدل کا پیغام ہے، انصاف کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہر باضمیر شخص کے امام ہیں۔ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس کو چھوٹا مفتی باقر کہتے ہیں۔ شبیہ ذوالجناح جو وہاں سے برآمد ہوتی ہے صبح مسجد نواب صاحب سے، وہ اپنے رستوں سے ہوتی ہوئی انہی چھوٹا مفتی باقر میں آتی ہے اور چھوٹا مفتی باقر سے ہوتی ہے وہ کشمیری بازار کی طرف جاتی ہے جہاں پر مسجد وزیر خان بھی ہے۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جلوس برآمد ہوتا ہے وہ تقریباً صبح 11 بجے کے قریب چھوٹا مفتی باقر سے ہوتا ہوا مسجد وزیر خان کے پاس آتا ہے اور یہی وہ ایریا جسے کشمیریہ بازار بھی کہتے ہیں، بازار کشمیری کہتے ہیں اور یہاں سے ہی آغاز زنجیر زنی ہوتا ہے۔ جو زنجیر زنی کا مرکزی پروسیشن کا جو ماتم ہے وہ یہاں پر اور زنجیر زنی یہاں سے ہوتے ہوئے چلتی ہے پھر آگے اور سنہری مسجد تک زنجیر زنی ہوتی ہے۔
اور یہ جو آپ بازار دیکھ رہے ہیں بازار کشمیریاں، اسی میں ہی زنجیر زنی کا ماتم ہوتا ہے. جلوس یہاں پر 12 بجے کے قریب داخل ہو جاتا ہے اس بازار میں، اور نماز ظہرین جو ہے وہ 1 بجے یہاں پر ادا کی جاتی ہے سنہری مسجد کے نیچے. روایتی رستوں سے ہوتا ہوا جب یہاں پر جلوس پہنچتا ہے، یہ جگہیں اور یہ چیزیں یہ رکاوٹ ہے، اور یہ ہے بھی گورنمنٹ کی وجہ سے ناجائز، تو اس کے لیے کیا رد عمل یہاں پر کیا جاتا ہے؟ اچھا، جیسے ہی نماز ظہرین یہاں پر سنہری مسجد کے نیچے ادا کی جاتی ہے تو شبیہ ذوالجناح کا جو جلوس ہے وہ اپنے راستوں سے ہوتا ہوا اسی بازار میں داخل ہوتا ہے. اور یہ جو آپ سٹالز دیکھ رہے ہیں یہ 8 محرم کو یہاں سے ریموو کر دیے جاتے ہیں، اور ذوالجناح کا جو پروسیشن ہے وہ یہاں سے موو کرتا ہوا پھر سنہرے بازار میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ سٹال سارے ریموو کر دیے جاتے ہیں، 8 محرم کو ہی سرکاری طور پہ یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. چیلم کا جلوس جو ہے وہ مین سے روانہ ہوتا ہے کربلا گام شاہ کی طرف پانی والے تالاب سے، لیکن شبیہ ذوالجناح کا جو جلوس ہے وہ سنہرے بازار سے ہی داخل ہو کر گمٹی کی طرف جاتا ہے. اور تحصیل بازار میں یہ وہ مرکزی امام بارگاہ ہے جس کا نام حویلی میاں آصف ہے. یہاں پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس آتا ہے، اور یہاں پر بڑی تعداد میں کثیر تعداد میں عزادار موجود ہوتے ہیں جو نوحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہوتے ہیں، زنجیر زنی کر رہے ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو اور دیگر شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد امامیہ لال مسجد اس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر نماز کا اہتمام ہوتا ہے. جو عزادار جلوس میں شریک ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تبرک کا یہاں پر بڑے پیمانے پر اہتمام ہوتا ہے. لوگ نیاز بھی دے رہے ہوتے ہیں، تبرک بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پرسہ جاری رہتا ہے، ماتمداری ہو رہی ہوتی ہے، نوحہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور زنجیر زنی جو ہے وہ سارے جلوس کے روٹ پر ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس مشن میں جو لوگ آتے ہیں اور جو انہیں پرسہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنی دعائیں بھی، حاجات بھی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. مبشر سیدہ مبارک بیگم حویلی ہم یہاں پر پہنچے ہیں، تو اس کے بارے میں اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہاں پر آگے ذوالجناح جو ہے وہ آتا ہے، کتنی دیر رکتا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ہی تحصیل بازار سے بازار حکیمہ میں شبیہ ذوالجناح کا جلوس داخل ہوتا ہے تو یہاں پر مختلف امام بارگاہ ہیں، جہاں پر سب سے قدیمی امام بارگاہ یہ امام بارگاہ سیدہ مبارک بیگم ہے، اور اس میں تمام تر شہادات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی شہادات، اور پھر ان کے علاوہ ان کے ظہور کے دن جو ہیں وہ سارے یہاں پر سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، وہ منائے جاتے ہیں یہاں پر. اور اسی امام بارگاہ میں شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ خلیل کربلا سے داخل ہونے کے بعد اس امام بارگاہ میں داخل ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر بڑی تعداد میں عزادار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان سے بلکہ اس امام بارگاہ میں باہر سے بھی، دوسرے ملکوں سے بھی عزادار یہاں پر آئے ہوتے ہیں، اور فورنرز بھی یہاں پر آتے ہیں جو شبیہ ذوالجناح کا پروسیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس امام بارگاہ میں بڑے پیمانے پر عزاداری ہوتی ہے، اور سارا سال عزاداری کا سلسلہ اس امام بارگاہ میں بالخصوص جاری و ساری رہتا ہے. اج رات نو رج رج کے تک لو، زہرا دا ویڑا وسدا جے، اج رات نو رج رج کے تک لو، زہرا دا ویڑا. اس بازار کے اندر فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات گورنمنٹ کرتی ہے، اور اس جگہ پر بھرپور عزاداری ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، نوحہ خوانی ہو رہی ہوتی ہے. عزاداروں کے لیے یہاں پر فرسٹ ایڈ کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر اس باہر مین جو آپ دیکھ رہے ہیں چوراہے پر، یہاں پر کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، تبرکات ہوتے ہیں جو مومنین کو پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا ایک سفر بنتا ہے کہ یہ سارا سفر، اور سیکنڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا سفر کتنے گھنٹوں میں جو ہے وہ طے ہوتا ہے؟ ہاں جی، آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی 150 سے زائد امام بارگاہ ہیں جو شبیہ ذوالجناح جہاں پر جاتی ہے. 9 محرم الحرام کو رات کو برآمد ہونے والا جلوس کم از کم 150 امام بارگاہوں میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ان سے ہوتا ہوا یہاں پر بھاٹی گیٹ پہنچتا ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ رات 10:15 بجے جلوس برآمد ہوتا ہے، ساری رات برآمد رہتا ہے، اور پھر دن کے وقت جو ہے نماز ظہرین ادا کی جاتی ہے. نماز ظہرین کے بعد پھر جو ہے مرکزی زنجیر زنی ہوتی ہے، پھر عزاداری اور پھر ماتمداری، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 22-23 آورز کے بعد جو ہے شبیہ ذوالجناح کا جلوس وہ اپنے منزل مقصود یعنی کربلا گام شاہ میں پہنچتا ہے.
ਤਕਸੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਦੀ, ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ। ਤਕਸੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਦੀ, ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ। ہے آخری رات مبشر ابھی ہم کربلا گامِ شاہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جہاں پر یہ سارا جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے جو بھی معاملات وہ آپ مجھے بتائیں یہاں پر کس طرح مبشر کربلا گامِ شاہ جہاں پر اختتامی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مجھے یہاں پہ بتائیے گا، یہاں پر آ کے جو جلوس ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ جی، تو جیسے ہم نے سارا جلوس کا روٹ کور کیا، اور جلوس جو برآمد ہوتا ہے نثار حویلی موچی گیٹ سے، وہ اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامِ شاہ، یہ جو جگہ جہاں پر ہم موجود ہیں اسے کربلا گامِ شاہ کہتے ہیں، یہاں پر آ کر جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یہاں پر اختتامی دعا کرائی جاتی ہے، اور پچھلے کچھ عرصہ سے وہ دعا آغا شاہ حسین قزلباش کروا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے جب شبیہ ذوالجناح کا جلوس یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور پھر دعا کی جاتی ہے پاک پروردگار کے حضور، اپنی حاجات پیش کی جاتی ہیں، دعائیں پیش کی جاتی ہیں، اور محمد و آل محمد کے وسیلہ سے بارگاہ توحید میں اپنی حاجات پیش کرنے کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ بس تھوڑی دیر بہار آنے، اینا فجر لٹے آ جانا ہے آخری رات مسافرہ دی، کل حورے کی ہو جانا ہے۔ شاہ کھچے آ تیر نو گل وچوں